حسین 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 گزشتہ روز معروف پراپرٹی ڈیلر جواد خان نے ہمارے بیورو چیف پشاور جواد نثار سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ طویل عرصے سے سیمنٹ کے کاروبار سے وابستہ ہوں. گزشتہ 2 سال ہوئے ہیں کہ پراپرٹی کا کاروبار شروع کیا ہے. اپنے کاروبار سے مطمئن ہوں. ابھی تک 3 یا 4 ٹاؤن شپ بنائے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کسی قسم کے دھوکے یا فریب پر یقین نہیں رکھتے. زمینوں یا پلاٹوں کے کاغذات ہر لحاظ سے صاف اور حکومتی ریکارڈ میں موجود ہوتے ہیں. ہم جو زمینیں خریدتے ہیں اور پھر آگے لوگوں کو بیچتے ہیں، ان پر کسی کا دعویٰ یا قبضہ نہیں ہوتا. اس لیے لوگ ہم پر اندھا اعتماد کرتے ہیں. سویڈن میں قرآن پاک کی جو بے حرمتی کی گئی اس پر ہر مسلمان کا دل دکھی ہے. تحفظ تقدیس قرآن تمام مسلمانوں کے ایمان کی اساس اور روح ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ آسمانی کتاب قرآن مجید کا مقام اہل اسلام کی دل کی گہرائیوں میں ہے. قرآن مجید قیامت تک کے لیے انسانیت کی رشد و ہدایت کا سرچشمہ ہے. اس لازوال کتاب سے مسلمانوں کو اپنی جان، مال اور اولاد سے بڑھ کر عقیدت ہے. سویڈن حکومت کی خلاشیری پر عراقی غیر مسلم شہری کی جانب سے اخانت قرآن شدید قابل مذمت اور قابل سزا جرم ہے. انہوں نے کہا کہ آج کل نوجوان نسل میں آئس نشے کی لعنت پھیلی ہوئی ہے جو والدین، اداروں اور حکومت کے لیے لمحہ فکریہ ہے. بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ یہ لعنت تعلیمی اداروں تک پھیل گئی ہے. اس سلسلے میں سب سے پہلے تو والدین کو اپنے بچوں پر چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہوگا. ان کی نگرانی کرنی ہوگی. وہ کہاں جاتے ہیں، کہاں سے آتے ہیں. اسکول یا کالج انتظامیہ سے رابطے میں رہنا، یہ سب والدین کی ذمہ داری ہے. دوسری ذمہ داری اداروں اور حکومت کی ہے کہ وہ اس سلسلے میں سخت سے سخت اقدامات اٹھائیں اور قوانین بنائیں. جو لوگ اس مکروہ دھندے میں ملوث ہیں انہیں قرار واقعی سزا دیں تاکہ آئندہ کسی کو اس کام کی ہمت نہ ہو.